عمران خان صاحب کو پمز لانے کے حوالے سے جو کل رات کو میں نے خبر دی تھی، میں نے کیا وہ 3+ کی خبر تھی، رضوان الزئی صاحب اور اسد چودھری صاحب، وسیم ملک صاحب، سب کی خبر تھی۔ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، کوئی نئی تفصیلات آئی ہیں اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ کیا 27 سپٹمبر کی جو کال ہے وہ تاریخ چینج بھی ہو سکتی ہے اور جلدی کی کوئی تاریخ آ سکتی ہے۔ ان دو چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھنا چاہتا ہوں اور آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو بلڈ پریشر کے ایشو کی جو خبریں ہیں یہ پچھلے 10 دن سے چل رہی ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے دوست زعیم لغاری نے اس کے اوپر بڑی کمپریہنسو خبر دی، اور شاید زعیم لغاری صاحب سے بھی پہلے شہباز گل صاحب جو کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے یہ خبر دے دی تھی، تو شہباز گل صاحب نے بھی یہ خبر دی تھی لیکن ان کے خلاف کمپین نہیں چلی۔ شہزاد اکبر صاحب نے 3 دن پہلے کہا کہ ان کے جو جیل کے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سب اچھا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی قیامت خدا نخواستہ برپا کر دینے والی خبر ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی حالت عمران خان کی خراب ہو، لیکن سب اچھا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں علیمہ خانم صاحبہ سے کہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو سیریس لیں۔ اس کے بعد حیدر مہدی صاحب کا ایک کلپ لگایا ہوا ہے، ذیشان ہمارے دوست نے، انہوں نے بھی یہ بات کیا کہ عمران خان صاحب کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے۔ اسد اللہ خان صاحب نے بھی یہ خبر دی۔ اسی طرح سے زعیم لغاری کا میں ذکر کر چکا ہوں، اسد طور صاحب نے ایک خبر دی جس سے میں سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت تشویشناک انہوں نے بات بتائی ہے۔ اس حد تک تو میں اتفاق نہیں کرتا، ہمارے بھائی ہیں اسد طور صاحب، ان سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ انہوں نے جو کہا کہ عمران خان صاحب کے خدا نخواستہ ہاتھ اتنے کانپتے ہیں کہ وہ تو چائے بھی نہیں پی سکتے، اس سے بہرحال میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن ان کے خلاف بھی کمپین نہیں چلی۔ اچھا، جب میں نے یہ بلڈ پریشر والی بات کی اور بتایا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پمز لایا گیا بلڈ پریشر کے ایشو کی وجہ سے، تو ایک کمپین چل پڑی 8-10 اکاؤنٹس کی طرف سے۔ اچھا، یہ 8-10 اکاؤنٹس ہیں جو بڑی آج کل میرے سے شفقت اور محبت کرتے ہیں اور مجھے کوئی اس سے شکوہ نہیں ہے، ان کا رائٹ ہے۔ شکوہ جس سے ہے میں آگے ذکر کرتا ہوں کہ شہباز گل صاحب سے مجھے کیا شکوہ ہے اور کیوں شکوہ ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو لیکن میں بڑا کلیئر ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو سچ ہے وہ آپ کو بیان کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ عمران خان صاحب تو چھوڑیں، کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں خدا نخواستہ ان کی جان لینے کے لیے کوئی سازش ہو رہی ہے اور آپ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں، آپ اس جھوٹے بیانی کا حصہ بن رہے ہیں، کسی کی صحت کے حوالے سے جھوٹی خبر دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ذلیل اور رسوا کرے گا جو اس طرح کی کسی چیز کا جو ہے وہ حصہ بنے گا۔ اور کوئی تصور کیسے کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ میں ایسے کسی نیریٹو کا حصہ بن جاؤں جو عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی کے حوالے سے ہو؟ آگے چل کے میں اس میں بات کروں گا۔ اچھا، اب شہباز گل صاحب سے مجھے شکوہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کے پاس میرا نمبر ہے، میرا ان سے رابطہ رہا ہے، اور جب کبھی مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی بات ان سے پوچھنی ہو، کرنی ہو، تو میں ان کو کال بھی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ولاگ میں ایک نیریٹو کو اسٹیبلش کیا کہ جو خبر میں دے رہا ہوں وہ تو میں دے رہا ہوں فوجی جنرلز کے ذریعے آئی ہوئی خبر، کیونکہ شہباز گل صاحب نے اپنے ولاگ میں یہ کلیم کیا کہ کوئی بھی خبر جو اڈیالہ سے باہر آئے گی وہ فوجی جرنیلوں کی منظوری کے بغیر باہر نہیں آئے گی، اور ظاہر ہے میں بھی وہی خبر دے رہا ہوں جو فوجی جرنیل چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے میری خبر کا حوالہ دے کے آگے انکیڈو کی انہوں نے پوری ٹویٹ بھی پڑھ دی، میں انکیڈو صاحب کے حوالے سے بھی ذکر کروں گا ابھی۔ لیکن اپنا وہ کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب کے جو ان کے سورسز ہیں نا وہ بہت کریڈیبل ہیں، مطلب وہ شہزاد اکبر صاحب پہ تنقید نہیں کر رہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا کہ ان کو سورسز ہیں، ان کا تو وہ نہیں کہتے کہ وہ فوجی جرنیلوں کے ذریعے شہزاد اکبر صاحب تک خبر پہنچی، لیکن میری خبر کا جب وہ حوالہ دے رہے ہیں تو وہ اس چیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں شہباز گل صاحب کہ جو خبر میں دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو 2 دن پہلے والی بات تو میں بتاتا ہوں کس نے کہی، تو میں جو بات کر رہا ہوں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو فوجی جرنیلوں کے ذریعے آئی ہے، لیکن جو بات گل صاحب خود کر رہے ہیں وہ بات انڈیپینڈنٹ ذرائع سے آئی ہے، ان کا فوجی جرنیلوں سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ سے کوئی خبر بھی جرنیلوں کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو خبر آپ کی بھی اڈیالہ سے آئی ہے، ہم نے بھی جو دی اڈیالہ سے آئی ہے، آپ کی خبر انڈیپینڈنٹ سورسز بڑے کریڈیبل، بڑے معتبر۔ اور میں ویسے بتا دوں کہ بلڈ پریشر والی خبر جو شہباز گل صاحب دے رہے ہیں وہ 1 ہفتہ پہلے دے رہے ہیں، پچھلے 10 دن سے دے رہے ہیں، ان کا اور میرا سورس ایک ہی ہے، یہ میں کلیم کر رہا ہوں، وقت آئے گا میں بتا دوں گا۔ مجھے بھی اسی سورس نے بتایا تھا، ان کے پاس بھی اسی سورس سے پہنچی ہے، انہوں نے وہ خبر دے دی تھی، میں نے وہ خبر نہیں دی تھی، میں نے کیوں نہیں دی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دوسرا جو شہباز گل صاحب ہیں، انہوں نے تو بڑے جگرے والے ہیں، بڑا نام ہے، انہوں نے تو نام یہ بغیر علیمہ خانم صاحبہ پہ بھی تنقید کی، میں تو نہیں کر سکتا۔ ذرا سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا، پھر میں کچھ چیزیں، میں شکوہ مجھے کیوں ہے گل صاحب سے وہ بتاتا ہوں۔ موجود ہے ہماری اس خبر کے بعد ڈینائل بھی آئے، تردید بھی آئی، کوئی آدھی تردید آئی، کوئی پوری آئی، حالانکہ تردید دینی نہیں چاہیے،
जैसे मैं कहता हूं कि जो मेरे जराए हैं उन्होंने जो कुछ मुझे बताया, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको भी बता रहे हैं और इमरान खान साहब की बहनों को भी बता दिया गया है। अब आप लोगों की मर्जी है आपने क्या रिएक्ट करना है। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि जिस सोर्स ने उनको बताया उसी सोर्स ने इमरान खान साहब की बहनों को भी बताया, और ये कह रहे हैं कि उसके बाद फिर अलीमा खानम साहब ने क्या किया, उन्होंने तो 31 जुलाई को ट्वीट कर दिया कि ये एजेंसियों की खबर है और जो ये खबरें दे रहे हैं वो तो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हैं। अलीमा खानम साहब ने तो ये कहा, मैं एग्जैक्ट आपके सामने पढ़ देता हूं कि उन्होंने क्या कहा, जिसको जो एजेंसियों वाला पार्ट था। तो फिर शहबाज गिल साहब तो 10 दिन से ये खबर दे रहे हैं या 8 दिन से ये खबर दे रहे हैं, और अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि ये खबर देने वाले जो हैं वो मतलब वो एजेंसियों की। अच्छा, ये अलीमा खानम साहबा का जो ट्वीट था उस पे अलीमा खानम साहबा ने कहा था कि लिहाजा इमरान खान की सेहत के बारे में फैलाई जाने वाली ये गुमराह कुन मालूमात बजाय किसी एजेंसी के डिस इंफॉर्मेशन सेल की कार्रवाई मालूम होती है। क्या वो इमरान खान के साथ किसी संगीन सूरत हाल के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग इन इतलात के लिए काबिल एतमाद ज़राए का दावा कर रहे हैं वो दरअसल अपनी साख को मुतासिर कर रहे हैं। अब शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं, आगे सुनिए। बताया उन्होंने ये कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और उन्हें जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर भी लाया गया और उनका ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश की गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुलाकात तो किसी की नहीं हुई, 100% श्योरिटी के साथ मैं भी ये नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे जराए हैं वो मोतबर हैं, इसलिए मैंने आपके सामने खबर रख दी। उसके बाद डिनाइल आ गया जिसकी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि डिनाइल देने वाली जो आम शख्सियात हैं उनकी भी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई। अब यहाँ पे वो अलीमा खानम साहब का नाम नहीं ले रहे, आम शख्सियात कह रहे हैं। डिनाइल किसने दिया? अलीमा खानम साहब ने दिया, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये एजेंसियों के कहने पे खबर दी जा रही है, और उन्होंने डिनाइल के अंदर इस चीज का इजहार भी किया कि हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो जब हमारी मुलाकात नहीं हुई तो फिर हम 100% श्योरिटी से उनके ब्लड प्रेशर के हाई होने की बात भी नहीं कर सकते और 100% श्योरिटी से उसका डिनाइल भी नहीं दे सकते। एहतियात इसलिए लाजम है कि पहले उनकी आंख की खराबी की खबर ऐसे ही बाहर आई और उसके बाद वो दुरुस्त निकली। अभी ये ब्लड प्रेशर वाली बात जो है, ये जब मुझे मेरे मोतबर जराए ने ये बताया तो मैंने आपके सामने रखी। आज पाकिस्तान में एक नया धमाका हुआ है और सदीक जान साहब ने ये खबर दी है। अच्छा, अब आपने सुन लिया, अपने जराए को कह रहे हैं कि मेरे बहुत मोतबर जराए हैं। सदीक जान के जो जराए हैं आगे चल के और शुरू में वो फौजी जराए हैं। तो शहबाज गिल साहब को, क्योंकि उन्होंने मुझसे बात किए बगैर पब्लिकली ये बात किया, तो मैं भी पब्लिकली उनके सामने अपना मुकदमा रख रहा हूँ कि गिल साहब, जिन जराए ने आपको बताया है और इमरान खान साहब की बहनों को भी बताया है, आपके और मेरे वो जराए सेम है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मैं ये पहले भी बता चुका हूं लेकिन दोबारा मुकदमा आपके सामने रखना जरूरी है। 30 तारीख को मुझे ये पता चलता है, मुझे मैसेज आता है, और शहबाज गिल साहब को पता है कि मैं कहाँ का जिक्र कर रहा हूँ। तो मुझे मैसेज आता है और मुझे उन्होंने बताया कि खान साहब की को ब्लड प्रेशर का इशू है और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, लेकिन उनका इशू सेटल नहीं हो रहा। तो मैंने फौरन उनसे पूछा कि क्या आपने ये बात इमरान खान साहब की बहनों को बताई है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बताई है। अब मैं इस पे हो जाता हूँ खामोश। हम प्रेस क्लब में बैठे थे, नेशनल प्रेस क्लब में, मैंने ये बात रिजवान गंदई साहब से शेयर की, असद चौधरी साहब से शेयर की, मैंने ये बात समीर रहीम साहब से भी शेयर की, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने ये 8-9 लोगों के साथ शेयर की, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि भाई ये आपके साथ में ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो ये कहती हैं कि कोई भी खान साहब की सेहत का मामला हो तो हतमी हम बात करेंगे। तो 31 जुलाई को अलीमा खानम साहिबा का ट्वीट आ जाता है कि ये झूठ है, ये एजेंसियों का प्रोपेगेंडा है, और जो लोग ये बात कर रहे हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हैं। तो मुझे जिस सोर्स ने ये बात बताई थी, मैं उस सोर्स को अलीमा खानम साहिबा का ट्वीट भेजता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि अलीमा खानम साहिबा तो ये कह रही हैं, आपने मुझे कहा कि खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू है, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया दिल में कि मैंने ये खबर दे नहीं दी थी, वरना तो जो 8-10 अकाउंट्स मेरे ऊपर नजर लगाए हुए हैं तो वो तो कहीं का ना छोड़ते। खैर, मुझे उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो शॉकिंग है कि अलीमा खानम साहब ने कैसे इसकी तरदीद कर दी है, हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। 2-2.5-3 घंटे बाद मुझे मैसेज आता है कि हमें यह पता चला है कि हमने जिनके जरिए पैगाम भिजवाया था अलीमा खानम साहिबा को, उन्होंने आगे अलीमा खानम साहिबा को पैगाम नहीं दिया था। तो मुझे यह था कि अब पैगाम पहुंच गया तो अभी अलीमा खानम साहिबा की तरदीद आ जाएगी कि नहीं, या कोई नई ट्वीट आ जाएगी, तो उनके तो कोई ट्वीट नहीं आया। अब यह मामला चलता रहा और मैंने 30 जुलाई से लेके और 8 जुलाई रात 9 बजे तक आपके सामने इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। जब शहजाद अकबर साहब ने बात की तो मैंने कहा कि अब हिम्मत की जा सकती है, उनका हवाला देकर थोड़ी सी बात हो सकती है। लेकिन कल हमें यह खबर मिलती है कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया, हमने ये खबर दी
اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایجنسیز کے کہنے پہ ہم نے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ خبر دیا ہے، میں تو حلفاً کہتا ہوں کہ ہمارا سورس اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں، اور شہباز گل صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی فوجی جرنیلوں کے کہنے پہ یہ خبر دی ہے، تو وہ حلفاً کہہ دیں کہ ہم نے فوجی جرنیلوں کے کہنے پہ دیا ہے. کوئی سوچ کیسے سکتا ہے؟ اور کہا کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلان ہے کہ پلان یہ ہے کہ پہلے خبریں پھیلائی جائیں کہ عمران خان بیمار ہیں، اور پھر خدا نخواستہ عمران خان کے ساتھ کچھ کر دیا جائے، اور جب کچھ کر دیا جائے تو پھر کہا جائے کہ خبریں تو پہلے ہی فلانے صحافی دے رہے تھے کہ عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ میں اس چیز کا حصہ بن جاؤں گا کہ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ عمران خان کو کچھ ہو، جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے اور کروڑوں لوگوں کا وہ لیڈر ہے، پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر ہے، پاکستان کو جوڑنے والا ہے، چاروں صوبوں میں اس کا ووٹ ہے، وفاق میں اس کا ووٹ ہے، جی بی میں اس کا ووٹ ہے، کشمیر میں اس کا ووٹ ہے، تمام مسالک کے اندر اس کا ووٹ ہے، تمام مذاہب کے اندر، تمام قوموں کے اندر، تمام زبانوں کے اندر اس کا ووٹ ہے. باقی کون سی پارٹی ہے؟ نون لیگ جو ہے وہ لاہور سے ہار گئی، وہ تو پنجاب میں 5 سیٹیں نہیں جیت سکتے. پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی بھی پارٹی نہیں رہی. باقی اور ہے کون؟ عمران خان ہی، وہ جو علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ پاکستان کو جوڑے رکھنے کی وعدت کی ایک واحد اس وقت پاکستان کے پاس ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر پورے پاکستان کا اعتماد ہے. تو کوئی سوچ کیسے سکتا ہے کہ میں عمران خان کے حوالے سے اتنے خوفناک پلان کیسا مان جاؤں گا؟ اور میں نے ایک بات کہی ہے کہ 2 سورسز ہیں اور دونوں سورسز میں ڈسکلوز کر دوں گا، لیکن ابھی اگر ڈسکلوز کروں گا تو وہ جو خبریں کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں تو وہ بھی بند ہو سکتی ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ یہ ویڈیو میری سنبھال کے رکھ لیں، وہ 3+ والی بھی سنبھال کے رکھ دیں، میں دونوں سورسز آپ کے سامنے ڈسکلوز کروں گا. تو لہٰذا اچھا ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ ہاں میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ خبر دے رہا ہوں، اور وہ جو پلان بتایا جا رہا ہے کچھ اکاؤنٹس کی جانب سے کہ یہ پلان ہے کہ پھر تو اگر فرض کریں یہ ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو اور زیادہ سیریس ہو جانا چاہیے، پھر تو آپ کو اور زیادہ دباؤ ڈالنا چاہیے پی ٹی آئی کے اوپر کہ فوری طور پہ عمران خان سے ملاقات کریں. یہ تو بڑا خوفناک پلان شروع ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا بلڈ پریشر کا ایشو، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کی جان جانے کا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو، کہ ایسا، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. ہمارا کیس تو یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ باہر آیا تو کہا گیا کہ یہ 8 فروری سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، 8 فروری کے احتجاج سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. انہوں نے محمود انیس صاحب نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کی میں گارنٹی دیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، آپ سارا فوکس 8 فروری پہ رکھیں. بعد میں کیا ہوا؟ 85% آنکھ ضائع ہو گئی عمران خان کی. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو پورے وثوق سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پیمز لایا گیا، اور اب اس کی جو نئی تفصیلات آئی ہیں وہ علینا شگری صاحبہ نے دی ہیں کہ 2 دن پہلے لایا گیا. اور ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں، میرے خلاف تو کمپین چل رہی ہے. علینا شگری صاحبہ نے یہ خبر دی کل رات 12 بجے، 11 بج کے تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 52 منٹ پہ 55 منٹ پہ، کیونکہ وہ عدیل راجہ صاحب کے ساتھ یوٹیوب لائیو پہ تھی. ہم نے یہ خبر دی 12:30 بجے، کیونکہ ہم نے ریکارڈ سوات میں کی ویڈیو کوئی 9 ساڑھے 9 بجے، اور وہ کیونکہ ایڈیٹنگ کرنی تھی 2 موبائلوں پہ ریکارڈ ہوئی تھی، وہ وسیم ملک صاحب نے ایڈٹ کی راستے میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو صورتحال ہے. تو ہم موٹر وے کے قریب پہنچے آ کے، اور پھر ہم رکے ایک جگہ، تو وہاں بڑی مشکل سے ویڈیو اپلوڈ ہوئی، تو 12:30 بجے ویڈیو پبلک ہوئی. ہم 12:30 بجے یہ خبر دے رہے ہیں، علینا شگری صاحبہ نے 12 بجے سے پہلے یہ خبر دی، ہمارے سے تقریباً کوئی 34-35 منٹ پہلے انہوں نے یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب کو 2 دن پہلے پیمز لایا گیا. تو وہ بھی پہلے خبر دے چکی تھی. تو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان کی صحت کے معاملے کے اوپر اور کسی سازش کے ایسا ہے، تو پھر لوگ چاہے ہمیں سپورٹ کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ذلیل کرتا ہے جو اس طرح کی کسی سازش کا حصہ بنتا ہے. اور اگر ہم کوئی ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سورس نہیں ہے، اور جو کہ نہیں ہے، میں آپ کو الفاً بتا چکا ہوں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ چاند اکاؤنٹس ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے. آج کل پرسوں اس خبر کی تصدیق ہو جائے گی. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 72 84 96 گھنٹوں میں اس بات کی تصدیق ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی بہنیں بھی اس بات کی تصدیق شاید کر دیں، یا کسی طرح سے تصدیق ہو جائے گی، کوئی خبر آ جائے گی کہ بالکل عمران خان صاحب کو پیمز لایا گیا. پھر یہ کہاں ہوں گے یہ اکاؤنٹ سارے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جھوٹی خبر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے، میری تو ہمیشہ سے پی ٹی آئی پہ تنقید یہی رہی ہے کہ ان کا عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے. میں ہمیشہ، آپ جو مجھے ریگولر سنتے ہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ جب کوئی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے، اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا، اس کا ایک وار روم ہوتا ہے جہاں وہ لمحہ بلمحہ سچویشن کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ڈیلی کی اسٹریٹجی بناتے ہیں.
پی ٹی آئی اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور پی ٹی آئی دنیا کی 5 بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے. جتنا پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اتنی تو ملکوں کی کل آبادی نہیں ہوتی. کئی ملکوں مطلب دنیا کے میرے خیال ہے آدھے سے زیادہ ملکوں کی آبادی اس سے کم ہوگی جتنے پی ٹی آئی کا پاکستان میں ووٹر ہے. لیکن پی ٹی آئی کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور تحریک تحفظ پاکستان، ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی مشاورت نہیں ہے. ان کے درمیان باقی تو چھوڑیں، عمران خان کی صحت کے معاملے کے اوپر کوئی مشاورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 30 جولائی سے یہ خبر میرے پاس تھی، سوشل میڈیا پہ بھی یہ 30 جولائی سے آ گئی، شہباز گل صاحب نے بھی یہ خبر دے دی. کیا اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور تحریک تحفظ پاکستان کو ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اس معاملے پہ میں بالکل نہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو الزام دے رہا ہوں نہ کسی اور کو الزام دے رہا ہوں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے، کیا ایک کمرے میں عمران خان کی زندگی اور صحت سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے؟ تو کیا عمران خان صاحب کی بہنیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور تحریک تحفظ پاکستان ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے عمران خان کی صحت کے معاملے کے اوپر؟ لیکن نہیں بیٹھ رہے، 10 دن سے تو نہیں بیٹھ رہے. اصل میں اگر آپ کو ابھی بتانے لگوں نا کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت چل کیا رہا ہے، عمران خان صاحب کی فیملی اور پارٹی کے درمیان کیا چل رہا ہے، پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان کے درمیان کیا چل رہا ہے، تو آپ پھر تو لوگ کہیں گے کہ یار مطلب 2-4 مہینے بعد تو کنفرم ان کو ہو جائے گا کہ نہیں. لیکن اگر میں بتا دوں تو 99% لوگ کہیں گے کہ یہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اس بات کو کوئی بھی ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں. لیکن وہ باتیں ہیں، جو لوگ انٹرنل ہیں ان کو جانتے ہیں، جو پارٹی کے اندر لوگ ایکٹیو ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ اس وقت کس طرح کی صورتحال ہے. میں بتا تو رہا ہوں، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ دوسری بار ہو رہا ہے. آنکھ کا مسئلہ آیا، کہا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی فیڈ کردہ خبر ہے، اور پھر کیا ہوا بعد میں؟ وہی بلڈ پریشر والا معاملہ، کہا گیا کہ یہ ایجنسیوں کی خبریں، اب وہ دیکھ لیں کہ ان کو پمز لے کے آئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب 27 سپٹمبر والا معاملہ ہے. سہیل آفریدی صاحب کو، تحریک تحفظ پاکستان کو، عمران خان صاحب کی بہنوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا اور ڈیسیژن کرنا چاہیے تھا. اب تحریک انصاف لیڈرشپ نے، سہیل آفریدی نے، تحریک تحفظ پاکستان نے 27 سپٹمبر کی کال دے دی. علیمہ خانم صاحبہ نے اس کو کہہ دیا کہ اتنے دور کی، اور ایک طرح سے انہوں نے اس پہ ناگواری کا اظہار کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اسے نقصان کیا ہوا؟ اسے نقصان یہ ہوا کہ اب پنجاب میں تو ویسے ہی ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز کی اکثریت نکلنے نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم علیمہ خانم صاحبہ نے جو اس کو مسترد کر دیا تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اب جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، جو عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر کا ایشو ہے، اور اب جس طرح سے سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، اب آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا علیمہ خانم صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ بھی مہربانی کریں، آپ بیٹھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ، ان کو بٹھائیں، ان کو بلائیں، اور آپ تحریک تحفظ پاکستان والوں کو بھی بلائیں، آپ بیٹھیں اور اس پہ فوری طور پہ کوئی اسٹریٹجی بنائیں. یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہر ایک بات کو یہ کہہ کر کے ایجنسیوں کی خبر ہے تردید کر کے اور اس کو نیو نارمل بنا دیا جائے. اب میرا خیال ہے کہ 27 سپٹمبر سے پہلے فوری طور پہ پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، جو عدیل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی، بالکل میں بھی اس بات کی، یہ بھی خبر میرے پاس تھی اور 30 تاریخ سے تھی کہ عمران خان صاحب نے پیغام بھجوایا ہے بہنوں کو کہ مجھ سے آ کے ملے، لکھ کے بے شک دے دیں کہ آپ باہر جا کے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کریں گی لیکن مجھ سے ملیں. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اور جو علیمہ خانم صاحب نے خود بھی بتایا تھا کہ محسن نقوی کا پیغام آیا کہ اگر نورین نیازی اپلیکیشن لکھ کے دیں کہ میری اپنے بھائی سے ملاقات کروا دیں اور میں باہر آ کے کوئی بات نہیں کروں گی تو ہم ملاقات کروا دیتے ہیں. جس پہ علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے پاس کورٹ آرڈر ہے، اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، تینوں بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے، وکیلوں کی ہونی چاہیے، پارٹی لیڈرز کی ہونی چاہیے. اب میرا یہ خیال ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلف کال کر لیں، آپ کہہ دیں ٹھیک ہے جی ایک بہن، عمران خان کی زندگی اور صحت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ کہہ دیں گے جی ایک بہن اپلیکیشن لکھ کے دے دیتی ہے کہ باہر آ کے وہ کوئی بات نہیں کرے گی، پولیٹیکل صحت کے حوالے سے تو بات کریں گی، پولیٹیکل کوئی بات نہیں کریں گی. اور اس سے کیا ہوگا؟ اگر تو وہ آفر سیریس ہے تو وہ ملوا دیں گے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے اوتھینٹک خبر آ جائے گی. اور اگر وہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ لکھ کے دے دیں گی پھر بھی ملاقات نہیں ہوگی تو پی ٹی آئی کے ان لیڈرز کے پاس وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، ان کے پاس مزاحمت، فوری مزاحمت کے علاوہ حل نہیں ہوگا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہنیں لکھ کے دے دیں، ایک بہن لکھ کے دے دیں نورین نیازی صاحبہ تو ملاقات ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو سب سے زیادہ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور ان کو اس معاملے کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے. آج ہی ان کو بیٹھنا چاہیے تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کے ساتھ، تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ. ایک تو کنفیوژن بھی ختم کریں نا بھائی. تحریک تحفظ پاکستان کہتی ہے ہمیں تو صرف عمران خان نے بات چیت کا اختیار دیا ہے، سہیل آفریدی کہتے تھے مجھے صرف عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا اختیار دیا ہے.
اب جب سہیل آفریدی نے کال دی تو تحریک تحفظ نے پاکستان پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سارے بھائی سوائے عمران خان صاحب کی بہن کے کیا تحریک تحفظ نے پاکستان نے کہا ہے کہ یہ لیٹ کی تاریخ ہے؟ کیا گور صاحب نے کہا ہے کہ یہ لیٹ کی تاریخ ہے؟ سلمان قمر صاحب نے کہا ہے کہ لیٹ کی تاریخ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک تحفظ نے پاکستان، تحریک انصاف کی لیڈرشپ، سہیل آفریدی، وہ سب تو ایک پیج پر ہیں. اب سارے تو غدار نہیں ہیں، تو وہ تو ایک پیج پر ہیں کہ جی 27 سپٹمبر ٹھیک ہے. اب علیمہ خانم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مراد سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کا ایک اور حل ہے، ایک تو علیمہ خانم صاحبہ اس پہ بھی بیٹھے ان کے ساتھ، ان سے ڈسکشن کریں، انہوں نے کہیں ورنہ اگر نہیں مانتے سہیل آفریدی اس کا ایک آسان حل ہے، علیمہ خانم صاحبہ اناؤنس کریں کہ اگر منگل کو ملاقات ہماری بہنوں کی نہیں کرائی جاتی تو بدھ کو ہم بہنیں پشاور سے روانہ ہوں گی اور لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں. اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ لوگ نکل آئیں گے ان کے ساتھ، اور سہیل آفریدی کو بھی نکلنا پڑے گا، اور اگر سہیل آفریدی نہیں نکلیں گے تو سب سے پہلے ہم سہیل آفریدی پہ تنقید کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تحریک انصاف کے اوپر ہر چیز پر میں تنقید کرتا ہوں کہ عوامی ایشو سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے، مہنگائی پہ بات نہیں کرتے، فلانی چیز پہ نہیں کرتے، فلانی چیز پہ نہیں کرتے، فلانی چیز پہ نہیں کرتے، عمران خان کے کیسز لگوانے کے لیے عدالتوں میں نہیں جاتے، عمران خان سے کی رہائی کے لیے کوئی ان کے پاس لائے عمل نہیں ہے، عمران خان کی علاج کے لیے کوئی وہ نہیں کر رہے. لیکن ایک چیز کی میں کبھی نہیں کہتا کہ یہ لانگ مارچ کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انسانی جانیں جڑی ہیں اس چیز کے ساتھ. جب بھی انہوں نے نکلنا ہے وہ فیصلہ تحریک انصاف کو خود کرنا ہے. جب بھی انہوں نے نکلنا ہے اس میں انسانی جانیں انوالو ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے جو کچھ مریدکے میں ہوا، ڈی چوک میں ہوا، جس طرح کی صورتحال ہے، یہ فیصلہ تحریک انصاف کو خود کرنا ہے. اور اب جب علیمہ خانم صاحب نے اس پہ سوالات اٹھا دیے ہیں 27 والی تاریخ پہ، تو اکٹھے بیٹھنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے. کوئی یہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسا صحیفہ تو نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، اس کو آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ اب یہ جو عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر والی بات آئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پہ اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور تحریک تحفظ پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا اگر علیمہ خانم صاحبہ اور عمران خان کی دیگر بہنوں نے ان سب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لائے عمل بنانے کی کوشش کی. تو اگر نہ کیا، بہنیں انہوں نے خود نہ ان کو بٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ چلیں آگے میں نہیں بڑھتا، پھر وہی بات آ جائے گی کہ نئی کنٹروورسی ہو جائے گی جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے. یہ معاملہ عمران خان صاحب کی پہلے تو ناحق قید ہے، پھر آئسولیشن ہے، جو کچھ بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور جو ان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے، کیونکہ علیمہ خانم صاحب کہہ رہی کہ وہ 4-5 گھنٹے ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایشو ہے، اور اس سے پہلے آنکھ والا ایشو ہے. اب میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کی فیملی کو آپس کے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو پس پردہ ڈال کر ہر ایک کو، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پی ٹی آئی میں، ان کو اپنی ضد، انا، مفاد، لڑائی، غصہ، سب چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے عمران خان کی صحت کے معاملے میں اکٹھے بیٹھ کے اور رائے عمل بنانا چاہیے. اب بناتے ہیں نہیں بناتے دیکھ لیتے ہیں. انکیڈو صاحب پہ بات رہ گئی تھی، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو چیز کر رہے ہیں وہ کم از کم ہم تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم پاکستان میں، ہماری فیملی پاکستان میں. میں ان کی 90% چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں، 10% چیزوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے تو میں کوئی تنقید ان پہ نہیں کرتا، ان کا رائٹ ہے. لیکن انہوں نے جو میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی خبر دی ہے، تو میں اس کو آپ کو بتا چکا ہوں آن اوتھ کہ میرا جو سورس ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں سورسز کسی مناسب وقت کے اوپر میں ڈسکلوز کر دوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا سورس کون تھا. حالانکہ صحافی سورس نہیں بتایا کرتے، لیکن یہ سورس میں بتا دوں گا کیونکہ یہ عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے، اور کبھی یہ بات نہ رہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کیا تو استعمال ہوئے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.